السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں ثنا خان۔ ناظرین، ایک جانب جو ہے وہ پاکستان ایسی زبردست شاندار سفارتی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے کہ ایون آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو نیا ایک نقشہ، ایک اسٹریٹجک کیلکولس بن رہا ہے، اس کے اندر بھی پاکستان سے اس کی اوپینین لی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر وہاں بھی بن گیا ہے، مگر ڈومیسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ خوشائن نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی اس نے ایک پیریوڈک سائیکل بنا لیا ہے کہ ہر سال انہوں نے سسٹم کو، اسٹیٹ کو، مشینری کو چیلنج کرنا ہے اور مفلوج کرنا ہے نظام زندگی کو۔ پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق کے اندر بھی دو میجر جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کی بھی آپس میں ایک چپلش سٹارٹ ہو گئی ہے۔ مگر سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت یہ ہے کہ جب ہماری خوارج کے خلاف لڑائی جاری ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگست کے اگر آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں 74% اس میں اٹیک زیادہ ہوئے ہیں خوارج کے، یعنی کہ ایک جانب افغانستان سے سیریس تھریٹ ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ سیاسی قوتیں وہ ایک پیج پر نہیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ڈائنامکس ہمیں کیا بحیثیت نیشن ہمارے ڈومیسٹکلی ہمیں اسٹرانگ کریں گے کہ ہم اپنی یہ پاور پروجیکٹ کریں آؤٹ سائڈ ورلڈ میں بھی، یا ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنیں گے، آبسٹیکل بنیں گے؟ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رانا رضوان ارشد صاحب، آپ ڈپٹی بیورو چیف ہیں اب تک نیوز کے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں، آپ کی بڑی واسٹ جرنلسٹک پروفائل ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ رانا صاحب، سب سے پہلے اگر میں گفتگو کا آغاز، چونکہ اچھی خبریں ہمارے پاس آزاد کشمیر سے نہیں آ رہی ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک سلسلہ بن گیا ہے، ایک سائیکل بن گیا ہے اب کہ ہر سال کچھ پرتشدد مظاہرے ہوں گے، پاکستان کے خلاف زہر اگلا جائے گا، روزمرہ زندگی کو مفلوج کیا جائے گا۔ ایسے میں آزاد کشمیر کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم آزاد کشمیر کا ذکر کرتے ہیں نا، تو وہاں پاکستان اور آزاد کشمیر ایک دل اور ایک جان ہے۔ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے۔ جب کشمیر میں بہتری آنے لگتی ہے، پاکستان میں بہتری آنے لگتی ہے، کشمیر اور پاکستان کے مسئلے کو جب ہم دنیا میں اجاگر کرنے جاتے ہیں، تو اس وقت اس کے پیچھے ایک مافیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ یہ ایشوز کریٹ کرواتا ہے۔ یہ صرف کوئی کشمیری عوام کا میٹر نہیں ہے یا پاکستان کا میٹر نہیں ہے، ایکچولی اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو آزاد کشمیر کے ساتھ پیار، محبت، عزت، احترام کے ساتھ ان کے حق خود ارادیت کے لیے جو ورکنگ کر رہا ہے، جو جنگ لڑ رہا ہے، وہ یہ کامیاب ہو سکے۔ اس کا مطلب جی اسی وجہ سے یہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی طاقتیں ہیں، آپ مطلب کھلے عام مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے کو کہ انڈیا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ ہم سے ایک جو ہماری فزیکل جنگ پاکستان اور انڈیا کی جنگ تو وہ ہار چکا ہے، لیکن اب وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کے یہ تماشا لگا رہا ہے۔ رانا صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم ڈپلومیٹیکلی اتنی اسٹرانگ پوزیشن پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کشمیریوں کا مقدمہ دنیا میں لڑ سکتے ہیں، تو ہماری اس ڈپلومیٹک پوزیشن کو سبوتاج کرنے کے لیے انٹرنلی یہ 12 نشستوں والا معاملہ اٹھایا گیا ہے تاکہ پاکستان مقبوضہ کشمیر اور مہاجرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ نہ سکے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں دنیا کی آپ بات کر رہی ہیں نا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ یو این میں بڑا کھلے الفاظ میں، بڑا واضح الفاظ میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، مسئلہ کشمیر پہ۔ اور رہی بات دنیا میں اس وقت پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑا مقام حاصل کر چکا ہے۔ ہماری جو اپنا پاکستان ہے اور ہمارے پاکستان کے جو حکومت ہے اس وقت کی، اور ہمارے جو ادارے ہیں، وہ ایک پیج پر ہیں اور وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بن چکا ہے الحمدللہ۔ تو کشمیر چونکہ پاکستان کی شہرگ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، تو وہ ہمیں کشمیر میں اس کشمیر کا ایشو بنا کر پاکستان کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، میں پرائم منسٹر اے جے کے کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، میں وہاں کے وزراء کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، اسپیشلی فیصل ممتاز راٹھور، سابق وزیر اعظم ممتاز راٹھور صاحب کے بیٹے ہیں۔ وہ بیچارے دن رات ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، چونکہ وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ایک لابی ہے، ان کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے۔ اب پیچھے چودھری یاسین صاحب نے بیان دیا تھا کہ فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ بیچارے الٹا چودھری یاسین صاحب بھی پھنس گئے اس چکر میں آ کے۔ تو رانا صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام کشمیری نوجوان کو یہ بات سمجھانے کے لیے ان لوگوں کی فنڈنگ اور ان کے چہرے اور رابطے ایکسپوز نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے، ایکسپوز ہو چکے ہیں،
ایکسپوز ہو چکی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے پیچھے. دیکھیں جو محب وطن کشمیری ہیں وہ اس سارے کاز کو, اس سارے مقصد کو, اس سارے ایکشن کو, اس ایکشن کمیٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ اس کو پسند نہیں کر رہے. اور رہی بات پاکستان کی, وزیر اعظم پاکستان نے آج اپنے ہمارے جو امیر مقام صاحب ہیں, کشمیر فیئر کے وزیر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وفاقی وزیر, سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر, سارے وزراء کو, ایون پیپلز پارٹی کے جو قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں وہ کشمیر کے وزیر بھی رہ چکے ہیں, ان کو بھجوایا ہے ابھی کشمیر میں مذاکرات کے لیے, دوبارہ مذاکرات کے لیے بھجوایا ہے. تو پاکستان کا بڑا واضح اس پہ وہ ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ ہم کشمیر میں, آزاد کشمیر میں کسی بھی قسم کا کوئی انتشار نہیں چاہتے. اور اس پہ حت الوسع اے جے کے گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ دونوں ایک پیج پر ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پرامن طریقے سے اس معاملات کو حل کر لیں, مذاکرات کامیاب ہو جائیں. رانا صاحب ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ جی تمام بڑی پارٹیاں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر اس وقت پاور میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس وجہ سے وہاں پر ایک جینون اوتھینٹک اپوزیشن کے لیے خلا پیدا ہو گیا تھا, اور اس خلا کو اس قسم کی پھر قوتیں آ کر فل کر دیتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر میری بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان ترقی کر رہا ہے, دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ مطلب بڑے اچھے عزت و احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے, اور پاکستان کو اس وقت امن کا گہوارہ سمجھا جا رہا ہے. تو پاکستان, کشمیر تو پاکستان کا حصہ ہے نا جی, شہراگ ہے ہماری, تو وہ وہاں پہ چیزیں خراب کر کے پاکستان کو, اصل مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے. اس لیے راجناتھ سنگھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ فزیکلی آکوپائی کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں بیٹھے لوگ ہمارا کام کر دیں گے. بالکل یہی کچھ تو ہو رہا ہے. دیکھیے وہ تو خون خرابہ کی طرف جا رہے ہیں نا وہ لوگ, جو ایکشن کمیٹی ہے ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ان میں مطلب اصل جو تاجرز ہیں, اصل جو بیچارے لوگ ہیں پیش تو وہ رہے ہیں, تاجران اور جو وہاں کا کاروباری طبقہ ہے ان کا تو کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا. اسٹوڈنٹس کی پڑھائیاں رک گئی ہیں, روڈ ٹرانسپورٹیشن ساری جو ہے وہ سٹاپ ہوئی پڑی ہے, بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور دیکھیں آپ وزیر اعظم اے جے کے جو ہیں وہ نہ سیلری لے رہا ہے, نہ کمرات لے رہا ہے, وہ مطلب بالکل نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ چل رہا ہے. اس کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سسٹم کو چلا رہی ہے. تو یہ نہیں چاہ رہی یہ طاقتیں اور یہ لوگ کہ جو اپنا کشمیر جو ہے یا پاکستان کے اس کے ساتھ چل کے اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں. رانا صاحب ایک اور بھی ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اس وقت, چلیں یہ آزاد کشمیر جو ہے وہ تو اس وقت اس کو بلیڈ کرنے کی جو سازش ہے بے نقاب ہو چکی ہے. ایک اور سازش جو پاکستان کے خلاف بہت ٹائم سے ایکٹیویٹ ہوئی ہے, اور دیکھیں افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف جو استعمال کیا جا رہا ہے. اگست کے اندر میں ایک تھنک ٹینک پکس کی رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ یہ اگست جو تھا 2025 کا یہ ڈیڈلیسٹ اگست تھا سنس 2014. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے بعد سے حالات اب تک اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ہی تقریباً 143 اٹیک ہمارے اوپر ہوتے ہیں, صرف اگست کے مہینے کی اسٹیٹس ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کے پی کے گورنمنٹ ان دہشت گردوں کو مورل سپورٹ دے گی اور افغانستان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک الگ میسج دے گی, ریاست پاکستان کا میسج کچھ اور ہوگا, تو ایسے میں یہ حملے جو ریاست کے خلاف ہیں, پاکستانیوں کے خلاف ہیں, کم ہوں گے کہ بڑھیں گے؟ اچھا یہاں پہ بات یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. بھئی کے پی کے گورنمنٹ جو ہے حصہ تو وہ پاکستان کا ہے. کے پی کے کی عوام پاکستان کی عوام ہے, اس ملک کی عوام ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں. پنجاب میرا ہے جی, سندھ میرا ہے جی, کے پی کے میرا ہے جی. یہ ہمارے سیاستدانوں کا, میں سب سیاسی پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں, کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. صوبائیت جی بالکل, یہ بڑا غلط طریقہ ہے. دیکھیں اب کے پی کے لوگوں کو آپ وفاق پہ دھاوا بلواتے ہیں. افغانستان کے تو میٹرز اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں. اب جب گنڈا پور صاحب اٹھتے ہیں وہاں سے کے پی کے سے ایک جناب قافلہ لیتے ہیں, آ کے اسلام آباد پہ دھاوا بول دیتے ہیں. اور بھائی اسلام آباد تمہارا نہیں ہے, پاکستان کا کیپٹل ہے, یہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اسپیشلی یہ جو گورنمنٹ ابھی اس وقت کے پی کے میں ہے, یہ بڑی ہٹ دھرمی کا وہ ہوئی ہوئی ہے. ادھر یہ اگر چاہتے تو خان اب کا باہر آ چکا ہوتا.
اچھا یہی نہیں چاہتے. اچھا آپ یہی نہیں چاہ رہے نا جی. وہ دیکھیں ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں نا. خان تو بیچارہ بیٹھا ہے, وہ مطلب ایک طرح سے سیدھا سادہ سا بندہ ہے. وہ اس کو بس بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, اور آپ اندر بیٹھے رہیں, چونکہ ہماری تو باہر موجیں لگی ہوئی ہیں نا. آپ باہر آئیں گے تو ہماری لاٹریاں ختم ہو جائیں گی, ہماری موجیں ختم ہو جائیں گی, ہماری چترا ختم ہو جائے گی. رانا صاحب مگر اس وقت چونکہ کے پی کے عوام وہ اس وقت دہشت گردی کا ناسور اس کا مقابلہ براہ راست کر رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کا بڑا مسئلہ اس وقت علیمہ باجی ہے یا یہ دہشت گردی ہے, چونکہ وہ براہ راست فیس ٹو فیس اس وقت علیمہ خان کے خلاف محاذ بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں. جی دیکھیں, علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے, بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے, اور بڑی ہمدرد بہن ہے. وہ بہن بھائی کا رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو وہ حالانکہ ان کے باہر بار بار بیان آ رہے ہیں کہ میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو اپنے بھائی کی خاطر لڑ رہی ہوں نا, اپنے عمران خان کی خاطر لڑ رہی ہوں. تو پارٹی, لیکن وہ شاید کچھ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان اگر باہر نہیں آتا تو پھر اس کی بہنیں آ جائیں گی, جیسے ہمارے پاکستان میں ساری سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ جناب باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد مطلب وہی خاندان چلتا ہے, یا باپ کے بعد بیٹی آتی ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا علیمہ خان جو ہے وہ اپنے بھائی کی صرف اسٹرگل کر رہی ہے, اپنی بھائی کی جنگ لڑ رہی ہے. باقی اس کا کوئی میرے خیال میں سیاست کے ساتھ یا اقتدار کے ساتھ اس کا کوئی آنے کا مجھے نہیں نظر آ رہا کچھ. اچھا رانا صاحب, ہماری افواج کے اوپر روزانہ حملے کرنے والے اور پھر ہمارے سویلینز کو نشانہ بنانے والے اور پھر بزدلوں کی طرح واپس بھاگ جانے والے افغانستان کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ, ان خوارج کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے یا ان کا کلا کما کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں تو پہلا جو حل ہے وہ تو مذاکرات ہیں. لیکن ابھی ہم نے کشمیر کی بات کر رہے تھے ہم, تو کشمیر میں بھی آج تیسری دفعہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. تو پہلا راستہ تو جو ہے مذاکرات ہے. اگر مذاکرات سے معاملات حل نہیں ہوتے, وہ باز نہیں آتے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم نے آلریڈی الحمدللہ ماضی میں, یہ چند دن پہلے کی بات ہے, کچھ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, الحمدللہ ہم نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے ہیں. ہماری فوج, پاکستان کی فوج, آپ کی فوج, میری فوج, اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اتنی طاقت ہے, اتنی اس میں وہ اپنا وہ گرپ رکھتی ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہے. ابھی کر کے ہٹی ہے نا جی. دیکھیے نا, اگر پولیٹیکل آنرشپ نہیں ہوگی تو ملبہ سیکیورٹی فورسز پر ہی گرے گا نا. پولیٹیکل آنرشپ کون لے رہا ہے اس پروسیس کی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پولیٹیکل آنرشپ کی بات اگر ہم کریں تو ہمارے سیاستدانوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے. بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں یہاں صرف اور صرف مفادات کی جنگ لڑی جاتی ہے, اپنی ذاتی جنگ لڑی جاتی ہے. اب آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو بیانات بازی چل رہی ہے پنجاب اور سندھ اور وفاق, مطلب یہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں نا جی. اتحادی ایک طرف, ضروری نہیں ہے کہ آپ کیبنٹ میں اتحادی ہوں. آپ صدر پاکستان ایک طرف ہیں, دوسری طرف آپ وزیر اعظم ہیں, پنجاب آپ کے پاس ہے, سندھ آپ کے پاس, اتحاد ہے نا جی. گورنرز آپ نے ایڈجسٹمنٹس کی نہیں ہے نا ساری. تو ملک کے لیے بھی تو اکٹھے ہو جائیں نا, انٹرنیشنلی دنیا کو بھی تو بتائیں نا کہ ہم ایک پیج پر ہیں. آپ آپس میں لڑتے رہیں, مرتے رہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہیں, لیکن جب معاملہ افغانستان کا ہو, جب معاملہ انڈیا کا ہو, جب معاملہ دنیا کے ساتھ ہو, تو پھر آپ کو ایسے متحد ہونا پڑے گا. تو ایسے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے نا یہ جو آپ مفادات کی جنگ بتا رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ایک پیٹی ایشو ہے, اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک اچیومنٹس, پاکستان کی اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پوزیشن جو اس وقت مضبوط ہوئی ہے, اس کو بھی ریاست کی کامیابی نہیں سمجھا جا رہا, اس کو بھی شخصیات کی کامیابی سمجھا جا رہا ہے. یہ لوگ تو اس کو بھی آن کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کو بھی گندہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا سارا کام کر رہے ہیں. دیکھیے اگین وہی بات ہے نا جی, بات تو وہی مفادات کی بات ہے نا. یہ اب ہمارے, آپ ایک بات بتائیں, ہم پوری دنیا میں اس وقت فیلڈ مارشل آپ کا مشہور ہوا ہے, سپر پاور بھی اس کو سلوٹ مار رہا ہے, اس کو ویلکم کر رہا ہے. فیلڈ مارشل کون ہے؟ وہ آپ اور میں ہے نا, پاک فوج ہے. ہم ہماری, اور اس حکومت کا فوج حکومت کی نمائندہ ہے نا, حکومت کے انڈر ہی ہے نا جی. تو الحمدللہ, شکر الحمدللہ حکومت کی ہماری رٹ ہے, پاک فوج نے رٹ قائم کی ہوئی ہے حکومت کی. لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ جو انٹرنل انتشار ہے نا, یہ جو طاقت کی جو اپنا یہ جو مفادات کی جنگ ہے, یہ لڑائی جو طاقت کی نا, یہ نقصان پہنچاتی ہے. ان کو سارے سیاستدانوں کو سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے, ملک کے لیے ان کو ایک ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں, میں دا ڈپلومیٹ میگزین کی ایک رپورٹ میں نظر سے گزری جس کے مطابق وہ باقاعدہ تجزیہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس تو وہ والی افواج ہیں 4 گھنٹے کے اندر جنہوں نے بھارت کو شکست دے دی, مگر
ایک ریگ ٹیگ ملیشیا جس کو چاہے وہ بی ایل اے ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو خوارج جو کہ بالکل جو ہے گوریلا قسم کی ان کی ساری اسٹرکچر ہے جی ان کو کیوں نہیں شکست دے پا رہے وہ باقاعدہ ریزننگ کر رہے ہیں لیک آف پولیٹیکل کنسنسس. یس بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا. دیکھیں آپ 4 گھنٹے کی بات کر رہی ہیں نا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہم نے 65 میں 71 میں ہم نے ماضی میں بھی جنگیں جیتی ہیں پاکستان نے الحمدللہ اور آج بھی جیتی ہے اور الحمدللہ ہم مطلب شکر الحمدللہ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم میں ہر طرح سے ہر لحاظ سے ہمارے اندر پوٹینشیل ہے. بس بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا اور ان کو ملک کے لیے قوم کے لیے اور ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوگا. اسی یونٹی کے میسج کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.